انس بھائی کیا خوبصورت ہم تھی، مزہ ہی آ گیا۔ دوست، ہم اور خوبصورت نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے تو اللہ کی تعریف بھی خوبصورت ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ پڑھنے والے نے بھی کمال کر دیا ہے۔ ویسے پڑھنے والے کون ہیں؟ ان کا نام محمد آصف رشیدی ہے۔ ان کی حمد اور نعتوں کا مجموعہ آئینہ محبت کے نام سے MIS اسٹوڈیو والوں نے شائع کیا ہے۔ میں تو پہلی فرصت میں کیسٹ بھی حاصل کروں گا۔ اب میرا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے جنگی مارکے سنائے جائیں، تو پھر آئیے سنتے ہیں دادا جان کی باتیں، صحابہ کرام کے جنگی مارکے۔ ارے گھنٹی بجانے کے انداز سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دادا جان نے بجائی ہو۔ اچھا تم اپنے خیال کے گھوڑے مت دوڑاؤ، جاؤ جا کر دروازہ کھولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو عدیل بیٹا؟ دادا جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بیٹا بالکل ٹھیک ہوں۔ بچوں، اس مرتبہ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا دادا جان؟ بھائی پچھلی ملاقات میں ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ صحابہ کرام کی گوریلا کارروائیوں کے بارے میں تمہیں بتائیں گے۔ اتفاق سے ہم بازار سے گزر رہے تھے کہ ہماری نظر MIS کیسٹ کہانی کے اسٹال پر رکھی ایک کیسٹ پر پڑی جس کا عنوان تھا صحابہ کرام کی گوریلا کارروائیاں۔ ہم نے فوراً وہ کیسٹ خریدی اور اپنے بچوں کے لیے لے آئے۔ دادا جان زندہ باد، دادا جان زندہ باد۔ اچھا بیٹا، اب تم ایسا کرو کہ ٹیپ ریکارڈر لے آؤ تاکہ ہم صحابہ کرام کی گوریلا کارروائیاں مل کر سن سکیں۔ دادا جان میرے پاس ٹیپ ریکارڈر موجود ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ لاؤ عدیل بیٹا، میں اس میں کیسٹ لگا دوں۔ یہ رمضان المبارک سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کی ایذا رسانی کا سلسلہ جاری تھا۔ ان یہودیوں میں ایک عورت جس کا نام عاصمہ تھا بہت جری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سر عام گستاخانہ اشعار کہا کرتی تھی، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اسی دوران تاریخ اسلام کی پہلی عظیم الشان جنگ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور دشمنان اسلام حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام سے نہیں لوٹے تھے کہ اس عورت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہے۔ اشعار کا سننا تھا کہ صحابہ اکرام میں غیرت و حمیت کی آگ بھڑک اٹھی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمیر بن عدی نے پکا ارادہ کیا کہ اس عورت کو ضرور سبق سکھاؤں گا۔ چنانچہ 26 رمضان المبارک کی تاریک رات کو یہ صحابی ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار لے کر نکلے۔ ہر طرف رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ یہ صحابی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے اس عورت کے گھر پہنچ گئے اور پھر بڑے اطمینان سے اندر داخل ہو گئے۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا، لیکن ان صحابی کے لیے روشنی اور تاریکی برابر تھی، کیونکہ یہ صحابی نابینا تھے۔ اس عورت کے مل جانے پر بڑی پھرتی سے تلوار اس کے ناپاک جسم پر رکھ کر اس زور سے دبائی کہ دوسری طرف سے باہر نکل گئی۔ اس کامیاب گوریلا کارروائی کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ حضرت عمیر واپس پلٹے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری کارروائی کا حال بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور ہوئے اور فرمایا: اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر بن عدی، یعنی اگر ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو۔ اس کے بعد شوال کے مہینے میں غزوہ قرقرۃ القدر کا واقعہ پیش آیا اور شوال ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو
ابو عفق کے قتل کے لیے روانہ فرمایا۔ ابو عفق مذہباً یہودی تھا، 120 سال کی عمر کا بوڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہا کرتا تھا اور لوگوں کو مسلمانوں کی دشمنی پر ابھارتا تھا۔ چنانچہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، من لی بہذا الخبیث، یعنی کون ہے جو میرے لیے محض میری عزت کے لیے اس خبیث کا کام تمام کرے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت سالم بن عمیر کھڑے ہوئے اور اجازت چاہی۔ اجازت ملنے کے بعد ہاتھ میں تلوار لے کر روانہ ہوئے۔ گرمی کی رات تھی، ابو عفق اپنے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ دبے پاؤں گھر میں داخل ہوئے اور تیزی سے ابو عفق کے کمرے تک پہنچے، اور جب دیکھا کہ ابو عفق غفلت کی نیند سو رہا ہے تو تلوار اس کے جگر پر رکھی اور اس زور سے دبائی کہ بستر تک پہنچ گئی۔ ابو عفق نے ایک زوردار چینخ ماری تو لوگ دوڑے ہوئے مدد کو آئے، لیکن اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ غزوہ بدر کی عظیم الشان فتح اور ان 2 یہودیوں کے قتل کی خبر مدینہ میں گھر گھر پہنچ چکی تھی۔ یہ خبریں ایک یہودی سردار کعب بن اشرف کے لیے بڑی ناگواری کا باعث بنی۔ غم و غصے کے ملے جلے جذبات میں آ کر کہنے لگا کہ جب غزوہ بدر میں اتنے بڑے بڑے مکہ کے سردار مارے گئے تو اب زندہ رہنے سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ شخص مشرکین مکہ سے بدر میں قتل ہونے والوں کی تعزیت کے لیے مکہ پہنچا اور ان مقتولین کی یاد میں مرثیے لکھے، جن کو پڑھ کر وہ خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رلاتا تھا اور لوگوں کو مسلمانوں سے بدلہ لینے پر ابھارتا۔ جب اس کی شرارتیں اور سازشیں حد سے بڑھ گئیں تو اب اس کا علاج بہت ضروری ہو چکا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کعب بن اشرف کے قتل کے لیے کون تیار ہے؟ یہ سنتے ہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اجازت چاہی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور اس گوریلا کارروائی کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ کعب بن اشرف تک پہنچنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ وہ مدینہ میں ایک مضبوط قلعے کے اندر رہتا تھا اور اس قلعے کی حفاظت پر مسلح افراد بھی موجود رہتے تھے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ نے کافی غور و فکر کے بعد اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک منصوبہ بنا لیا اور پھر اپنے ساتھیوں سمیت روانہ ہوئے۔ قلعے کے پاس پہنچ کر کعب بن اشرف کو آواز دی۔ کعب بن اشرف کو جب اطمینان ہو گیا کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو نیچے اتر آیا اور پوچھا کہ کس سلسلے میں آئے ہو؟ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ ہم آپ سے قرض لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ قرض تو دے دوں گا، لیکن کچھ رہن رکھوانا پڑے گا۔ کافی بحث و مباحثہ کے بعد یہ طے ہوا کہ اسلحہ رہن رکھوایا جائے گا۔ وعدے کے مطابق رات کو صحابہ کرام اسلحہ لے کر پہنچے اور کعب بن اشرف کو آواز دی۔ کعب نے جب قلعے سے اترنے کا ارادہ کیا